الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آیت کریمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ اور اس کی توضیح کل کے سبق میں قدر تفصیل کے ساتھ بتائی گئی. بات دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے وسلام علی المرسلین کا ملخص معنی صفت کے مسئلے سے جو نقطہ سلام علی المرسلین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی بیان کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالی نے مرسلین پر سلامتی اتاری لے سلامت عیب نہ کوئی نقص. ان کی باتیں کفار و مشرکین کی اللہ کے متعلق باتوں کی طرح کذب اور خیانت اور نقص اور عیب پر مبنی نہیں. والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آخر میں اللہ تعالی نے گویا اپنی حمد و ثنا کا یوں بیان کیا ہے. اس آخری آیت میں فائدے کی ایک بات یہ ہے جس کو اجاگر کر دیا جائے کہ الوہیت اور ربوبیت دونوں دو چیزیں ہیں. الحمدللہ اللہ کے لیے حمد ہے، لفظ الجلالہ سے اللہ تعالی کی الوہیت میں تفرد والی بات سمجھ میں آتی ہے، اور الوہیت کا مسئلہ کتنا اہم ہے یہی تو اللہ تعالی کا عظیم حق ہے، سب سے بڑا حق ہے بندوں پر. اور رب العالمین سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب تعالی یہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. اور مسئلہ ربوبیت بھی بے انتہا اہم ہے، جس کا خلاصہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ ہی خالق و مالک، رازق، محیی و ممیت اور پوری کائنات میں تنہا تصرف و تدبیر کرنے والا ہے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جس قدر بھی کائنات کی اشیاء ہیں وہ سب عالم ہیں. اور یہ بہت ساری اس کی انواع و اقسام ہیں، مثلا عالم الجن، عالم الانس، عالم الطیر، عالم الحیوانات، عالم البہائم، عالم الحشرات وہکذا. اور اس طرح سے یہ عظیم نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ
اللہ سارے عالم کا، تمام عوالم کا رب ہے، اس کے بعد آگے العقیدہ الواسطیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا معنی و مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ جو عقیدہ اسماء و صفات یا کہ یہ ایمان بے اسماء اللہ و صفاتہ کے تعلق سے اہم ترین ایمانی و عقدی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ وَقَدْ جمع اللہ سبحانہ فیما وصف به وسمى بین النفی والاثبات۔ کتاب کی اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات کے اندر نفی و اثبات میں جمع کیا ہے۔ اس کا مطلب بلفظ دیگر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں، ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، ایسے اللہ کے رسول نے جو اس کی صفتیں بیان کی ہیں اپنی احادیث میں، وہی حال اس کا بھی ہے کہ اس میں کچھ صفات وہ ہے جن کا اللہ تعالی نے اپنے لیے اس بات کیا، کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کی اللہ تعالی نے اپنی ذات سے نفی کی ہے ان کی۔ تو عبارت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جل وعلا کی ذکر کردہ صفات میں کچھ صفات وہ ہیں جن کو صفات مثبتہ کہا جاتا ہے یا صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور کچھ صفات وہ ہیں جن کو صفات منفیہ یا صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ مقصود چونکہ افہام و تفہیم ہوتا ہے اس طرح کے دروس کا، اس لیے یہاں سے اسی بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وارد اللہ جل وعلا کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو صفات منفیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ جل وعلا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، جیسے مثال سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا قرآن پاک میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب یہ لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، اور وہو السمیع البصیر یہ اثبات ہے۔ دوسری مثال جیسے اللہ جل وعلا کا فرمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے اس حصے میں اللہ تعالی کی صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے۔
اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ بھی آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے، اس میں نفی ہے، اس میں اللہ جل وعلا کی صفات منفیہ یا صفات سلبیہ کا ذکر ہے۔ میں تیسری مثال بھی دے دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں، ہم پڑھیں، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کے اوصاف ثبوتیہ کا ذکر ہے، ان دونوں آیتوں میں اثبات صفات کا، جبکہ آپ آگے پڑھیں آیت لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان دونوں آیتوں میں ایسے اوصاف کا یا ان صفات کا ذکر ہے جن کی اللہ جل وعلا نے نفی کی ہے۔ تو یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں نفی ہے، اس میں صفات منفیہ صفات سلبیہ کا ذکر ہے۔ مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ مسئلہ آیا وہ بیاں ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی عبارت میں بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات میں مثبت اور منفی دونوں ذکر کیا ہے کہ کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، کچھ صفات لہذا ہم فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالی کی بیان کردہ دونوں قسم کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کچھ صفات مثبت ہیں اور ان کا اللہ جل وعلا کے لیے ہم ویسے ہی اس بات کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے اس کو ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالی کی کچھ صفات منفی ہیں، ہم ان کی نفی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ جل وعلا نے نفی کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہوئے میں دوسرا نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں جس کا ذکر علماء نے مدلل کیا ہے کہ اگر ہم کتاب و سنت کو بغور پڑھیں اس حوالے سے، اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات کے حوالے سے، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات نفی کتاب و سنت میں مجمل، جبکہ اس بات مفصل ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کی اتباع میں اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ کو مفصل ثابت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مفصل بیان کیا ہے، اور ہم اللہ جل وعلا کی صفات منفیہ میں اجمال سے کام لیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل وعلا نے اجمال سے کام لیا ہے۔ اور یہی اہل حق، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہی مذہب ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ مفصل ہیں اور اللہ تعالی کی صفات منفیہ مجمل ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے نوٹ کریں، جانیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے جو مخالفین ہیں اسماء و صفات کے باب میں خصوصیت کے ساتھ، خواہ وہ معتزلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، کلابیہ ہوں اور ماتریدیہ ہوں، ومن شابہہم، اور جو ان کے طرح سے ہیں، ان ارباب کلام کے نزدیک، ان اہل مقالات کے نزدیک، ان اہل الاہواء والمبتدعات کے نزدیک
اور اسما کے باب میں کتاب و سنت سے ثابت طریق کے برخلاف اس بات مجمل ہوتا ہے اور نفی ان کے ہاں مفصل ہوتی ہے. لہذا عقیدہ برحق وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت و مستفاد اور مدلل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ مفصل اور صفات منفیہ مجمل ہیں. ایک اہم ترین نقطہ صفات منفیہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی جس قدر بھی صفات، جتنی بھی صفات کتاب و سنت میں منفی ہیں، سلبی ہیں، ان کا مقصود محض نفی نہیں ہے، اس لیے کہ صفات کی نفی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نفی کے ذریعہ کسی کی تعریف نہیں ہوتی ہے، نہ کسی کا کمال ثابت ہوتا ہے، نہ کمال بیان کیا جاتا ہے، نہ مدح سرائی اور حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ نفی کا ذکر کیا جائے. فَمَا الْفَائِدَةُ مِنَ السَّلْبِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ، لہذا صفات کے باب میں سلب سے اور نفی والی صفات کے بیان کرنے سے کیا ہے؟ یہی نقطہ اہم ترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ صفات منفیہ میں نفی مجرد نفی نہیں، بلکہ اس منفی صفت کے اپوزٹ، منفی صفت کے الٹ، منفی صفت کی ضد کا کمال ثابت کرنا ہی اصل مقصود ہوتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. فَنَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَن نَفْسِهِ الظُّلْمَ عَلَى عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات سے اپنے بندوں پر ظلم کی نفی کی ہے. تو یاد رہے کہ یہاں اس آیت میں اللہ کی بیان کردہ ظلم کی نفی والی صفت سے نفی ظلم ہی نہیں مراد ہے، بلکہ عکس ظلم کے ضد اور اس کے اپوزٹ عدل کا کمال ثابت کرنا ہی اصل مقصود ہے. الآیہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ذَلِكَ لِكَمَالِ عَدْلِي، کہ میں بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں، کیونکہ میں کمال عدل والا ہوں. لہذا اس آیت کریمہ میں ظلم کی نفی ہی نہیں مقصود ہے، بلکہ ظلم کی نفی کے ساتھ ظلم کے ضد عدل کا کمال ثابت کرنا مقصود ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ و منہج ہے اور یہ مطلوب ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ نفی سے کسی کی تعریف نہیں ہوتی ہے، کسی کی حمد و ثنا نہیں ہوتی ہے، کسی کی ستائش اور توصیف کا یہ طریق نہیں ہے کہ ہاں نہیں 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 کے ذریعے تعریف کی جائے. ہاں نہیں اسی قدر تعریف کرنے میں لائی جاتی ہے جو بہت ضروری ہو، اور اس کے الٹ کا کمال ثابت کرنا ہی مقصود ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ عقیدے کے ان مسائل کو اور اس کے ان ضوابط
و قواعد کو جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اسماء و صفات کے باب میں صحت اعتقاد کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ